أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم آمين إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا آمين ما ينفعنا وزدنا علما اللهم آمين فقهنا في الدين اللهم آمين لا آمين سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم آمين أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه اللهم أرنا آمين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر آمين آمين ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب آمين العالمين الحمد لله آمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. سورة الإسراء یعنی سورة البنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے 26 تک آج پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حروف مقطعات کی پریکٹس کریں گے. حروف مقطعات کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، وہ حروف جو الگ الگ پڑھے جاتے ہیں اور یہ قرآن پاک کی 29 صورتوں میں ہیں اور ان کو 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کے لمبا کرتے ہیں اور ہر حرف کو اس کے نام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پورا پڑھا جاتا ہے. حروف مقطعات یہ ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں جن کو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں اور باقی حروف مقطعات یہ ہیں. پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، آپ غور سے سن لیجئے اس کو اور پھر انشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو آپ کو اس کی ریویژن بھی کروائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را سین میم الف لام میم را الف لام صاد كاف يا عين صاد حميم عين سين قاف صاد قاف نون طاسين ياسين طه حميم ألف لام میم. آج کے لیسن کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى. ایک چیز کا خیال رکھیے گا، واؤ پورے ہونٹوں کی گولائی کے ساتھ ادا ہوگا. قوف اور ضاد پر حروف میں سے ہیں، پر حروف کی ادائیگی میں لپس ڈاؤن نہیں ہوتے ہیں. قوف اور ضاد کو اچھے طریقے سے
पुर करके मोटा करके पढ़िए और दौत को जुमाओं के साथ अदा कीजिए, और दौत के ऊपर आपने खड़ी जबर उसको 2 हरकत तक लंबा करके पढ़ना है। और ये जो इसके साथ या जुड़ी हुई है ये नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि जिस हर्फ के ऊपर कोई हरकत ना हो वो हर्फ नहीं पढ़ा जाता। वक़ज़ा रब्बुक रब्बुक अल्ला अल्ला तअबुदू ta'budu इल्ला इय्याहु illa iyyahu إلا إياه illa iyyahu وبالوالدين wa bil walidaini وبالوالدين wa bil walidaini दाइनी नहीं इसको कहना, ठीक है, दाइनी नहीं है, दैनी है। वबिलवालिदैनी wa bil walidaini इहसाना ihsana इहसाना ihsana إما يبلغن imma yablughanna إما يبلغن imma yablughanna عندك الكبر indakal kibara عندك الكبر indakal kibara أحدهما ahaduhuma أو كلاهما aw kilahuma أو كلاهما aw kilahuma فلا تقل لهما fala taqulahuma فلا تقل لهما fala taqulahuma أف ولا uffin wala أف أف ولا uffin wala تنهرهما tanharhuma تنهرهما tanharhuma وقل لهما wa qul lahuma قولا كريما qawlan karima قولا كريما qawlan karima وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا
يا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى وقضي ربك ألا ألا تعبدوا تعبدوا إلا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما يبلغن عندك الكبر الكبر أحدهما أحدهما أو أو كلاهما كلاهما فلا فلا تقل تقل لهما لهما أف. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إما إما يبلغن يبلغنك عندك الكبر الكبر أحدهما أحدهما أو كلاهما فلا فلا تقل تقل لهما لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا ولا تنهرهما تنهرهما وقل وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولا تنهرهما تنهرهما وقل وقل لهما لهما قولا قولا كريما كريما واخفض 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 لهما لهما جناح الذل جناح الذل الذل جناح الذل جناح الذل من الرحمة من الرحمة من الرحمة من الرحمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل وقل رب رب ارحمهما ارحمهما وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما ارحمهما كما ربياني كما ربياني صغيرا صغيرا यहाँ पर आप एक चीज को नोट डाउन कर लीजिए कि सौगी रॉ में ये तीनों जो हुरूफ हैं ये पुर हैं। सौद पुर पढ़ा जाएगा, गाइन पुर हुरूफ में से है और रॉ जबर की सूरत में पुर पढ़ा जाता है, इसलिए पूरा लफ्ज ही पुर करके मोटा करके अदा किया जाएगा। सौगी रॉ
صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقل لهما رحمهما جناح الذل كما من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم بما في نفوسكم إن تكونوا تكونوا صالحين صالحين فإنه كان للأوابين للأوابين كان للأوابين غفورا غفورا. ربكم أعلم بما في نفوسكم 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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. देखिए ये लफ्ज अव्वाबीना नहीं है अव्वाबीना है क्योंकि जबर के बाद अलिफ आ रहा है यानी कि अलिफ मद्दा है। इसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, आराम दर्जे की गलती है, लफ्ज का मानी बदल जाता है। लिल अव्वाबीन ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا
تكونوا صالحين صالحين فإنه فإنه كان كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى وآت ذا ذا القربى القربى وآت ذا القربى وآت ذا ذا القربى القربى حقه حقه والمسكين والمسكين وابن السبيل وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر ولا تبذر تبذيرا تبذيرا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا ولا تبذر تبذيرا ولا تبذر تبذيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم لا نہیں تجعل تم بناؤ لا تجعل نہ تم بناؤ مع اللہ اللہ تعالی کے ساتھ الہن آخر. کل ہم نے شرک کی ممانعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات پڑھے اور شرک کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کیونکہ شرک ایک ایسا عمل ہے جو ظلم عظیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ قطعاً معاف نہیں کریں گے. اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَى اور یہ فیصلہ ہو چکا ربک کا آپ کے پروردگار کی طرف سے اللہ کے نہ تعبدو تم عبادت کرو الا مگر ایاہو صرف اسی کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی. وقضا مین اٹل فیصلہ ہے جس کے اندر کوئی بھی کسی بھی نرمی کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ حق تعالیٰ کا حقیقی حق ہے کہ صرف اور صرف اسی کو معبود جانا جائے، مانا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی کیوں مانا جائے، اس کی تفصیلات ہم سورۃ الانعام میں اور اس سے بیشتر صورتوں میں تفصیلاً پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توحید کے زبردست دلائل جو ہیں وہ قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں کہ حق کو انسان پوری شعور کے ساتھ اور لاجک کے ساتھ ایکسیپٹ کرے اور قبول کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کو معبود مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یہاں پر یہ اٹل فیصلہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کی بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کی اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دیتے ہیں، یا کوئی بھی ہستی لائق عبادت نہیں ہے ما سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کی. اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ اور اپنے والدین کے ساتھ احسانا بھلائی کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو. اما اگر
یبلغن پہنچ جائیں، عندکا تیرے سامنے، الکبری بڑھاپے کو، احدہما ان دونوں میں سے کوئی ایک، او کلاہما یا وہ دونوں ہی، فلا تو نہ، تقل تم کہو، لہما ان دونوں کو، افن اف، ولا اور نہ، تنہر نہ تم جھڑکو، ہما ان دونوں کو، ولا تنہرہما اور نہ تم ان دونوں کو جھڑکو، وقل لہما اور کہو ان دونوں سے، قولا بات، کریما ادب اور تعظیم والی۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بیان فرمائے ہیں، سب سے پہلے جو سب سے بڑا حق ہے اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں احسان کا رویہ اختیار کرنے کی اس کی اولاد کو، انسان کو تلقین فرمائی ہے، وصیحت فرمائی ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کی جو حق ہے اس سے بڑھ کے عطا کرنا۔ اب والدین کیونکہ انسان کو پال پوس کر جوان کرنے والے، ان کے اوپر محنت کرنے والے، ان کے لیے تنگی اور جو بھی تکلیفیں ہیں وہ برداشت کرنے والے والدین ہی ہوتے ہیں۔ تو پھر انسان کا کیا کام ہے کہ جب وہ قوت والا ہو جائے تو وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ تو احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ اگر والدین کے ساتھ کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس سے درگزر کا معاملہ کرے، والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، بڑھاپے میں وہ پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور کبھی بھی ان کے آگے اف نہ کہے۔ اف کا یہاں ایک مطلب تو وربلی بھی یہ ہے کہ اف نہ کرے، لیکن اگر اس کے دوسرے لغوی معنی کے علاوہ دوسرے معنی میں جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی بھی ایسے حرکت یا عمل نہ کرے جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی ایکسپریشن بھی ہیں، کوئی فیس ایکسپریشن بھی ایسے ہیں کہ جس سے محسوس ہو انسان کو کہ والدین کو اس کے فیشل ایکسپریشن سے تکلیف یا دکھ پہنچے گا تو وہ ان کو بھی کنٹرول رکھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ کیا ہے کہ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھنا بھی عبادت ہے، کہ اگر آپ اپنے والدین کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو حج مبرور کا ثواب ملتا ہے۔ تو یعنی کہ کوئی ایسا چھوٹے سے چھوٹا عمل یا کوئی چھوٹے سے چھوٹا ایسا لفظ بھی آپ نہ بولیں جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اور کبھی بھی ان کو جھڑکے نہیں۔ اور جھڑکتا کب ہے انسان؟ جب وہ پورے آب و تاب کے ساتھ جوان ہو جاتا ہے اور طاقتور ہو جاتا ہے اور قوت والا ہو جاتا ہے، اور والدین اس کی پرورش کرتے کرتے کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے والدین کو جھڑکنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کو جھڑکو نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان کے ساتھ ہمیشہ بات ادب اور تعظیم کے ساتھ کرو۔ یعنی کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ جب بھی بات کریں تو انتہائی محتاط طریقے سے والدین کے ساتھ بات کریں۔ اور کیا انسان کا ایک باڈی لینگویج اپنے والدین کے ساتھ کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَخْفِضْ اور جھکا دے، لہما ان دونوں کے لیے، جناحا بازو، الذلی عاجزی سے، یا کندھے عاجزی کے ساتھ، من الرحمتی مہربانی سے۔ یعنی کہ یہ کیسے آپ دیکھیں کہ جب ایک انسان کا باڈی پوسچر ایسا ہوگا کہ وہ جھکا ہوا ہے، کندھے اس کے جھکے ہوئے ہیں، تو وہ بالکل ایک غلام کسی کیفیت ہوتی ہے جو اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھ کے نہایت مؤدب ہو کر اور سر جھکا کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں کہ بالکل انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے دونوں کندھے جھکا کے ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یعنی کہ ان کے سامنے اکڑ کے کھڑے نہ ہونا۔ تمہارا باڈی پوسچر بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ان کو محسوس ہو کہ وہ قابل تعظیم ہیں اور ان کی تعظیم کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قابل تعظیم بنایا ہے۔ اور مہربانی اور رحمت کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کرو۔ اور پھر کیا کہو؟ وقل اور کہہ دو، رب ارحمہما اے رب ہمارے ان دونوں پر رحم فرما، کما جس طرح ربیانی ان دونوں نے پرورش کی میری، صغیرہ بچپن میں۔ اور کیا دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی اپنے والدین کے لیے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ،
اور اے میرے پروردگار، جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا، تو بھی ان کے حال پر رحم فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماں باپ سے سلوک اور احسان کرنے کا بہت زیادہ تلقین اور نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ آمین کہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل امین آئے اور کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے پاس آپ کا ذکر ہو، اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا، کہیے آمین۔ چنانچہ میں نے آمین کہی۔ پھر فرمایا، اس شخص کی ناک بھی اللہ تعالیٰ خاک آلودہ کرے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلا بھی گیا اور اس کی بخشش نہ ہوئی، آمین کہیے۔ چنانچہ میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر فرمایا، اللہ اسے بھی برباد کر دے۔ کیسے سخت الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کر دے جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا، کہیے آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمائی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر یہ عمل ناپسند ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا جائے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اپنے والدین کی کیا اسی طرح تعظیم کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے فیشل ایکسپریشنز کو، کیا ہم اپنے لب و لہجے کو، کیا اپنے الفاظوں کو ہم چیک کرتے ہیں کہ ایک بہت ہی معتبر اور تعظیم والی ہستی ہے جس کے سامنے میں نے بولنا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اف تک نہ کہنا، تو میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ جس سے ان کی دل آزاری ہو۔ کیا ہمارا باڈی پوسچر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم یہ محسوس کروائیں کہ آپ ہمارے لیے بہت قابل تعظیم ہیں، آپ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت والے ہیں، اور ان کے لیے اسی طرح محبت اور شفقت سے اپنے بازوؤں کو جھکا کے رکھنا اور ان کو تعظیم دینا اور ان کے لیے دعائیں کرنا۔ ہم اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت کر لیں یہ بہت ہی کم ہے، اور ان کا فرض بھی ہم پورا نہیں کر سکتے ہیں۔ اور کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا حکم فرماتے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ہم ان کے تو حق کو بھی پورا نہیں کر سکتے، ان کے فرائض کو بھی پورا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑھ کر ہمیں یہ حکم فرمایا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کیا کرو۔ ربکم، رب تمہارا، اعلم، خوب واقف ہے، بما، اس چیز سے جو، فی، میں، نفوسکم، تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ بھی تم اپنے دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کے بارے میں اتنا شعور نہیں رکھتا جتنا اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں شعور رکھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کے نفس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اس کے نیت اور ارادوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے۔ انسان کی نیچر کو انسان سے زیادہ اس کا رب جانتا اور پہچانتا ہے۔ ان اگر تکونو، تم ہو، صالحین، نیک، فَإِنَّهُ، تو پس تحقیق وہ، کانا ہے، لِلْأَوَّابِینَ، رجوع کرنے والوں کے لیے، غفورا، بخشنے والا۔ وآتی، اور ادا کرو، ذل قربا، قرابت داروں کو، حقہ، ان کا حق، والمسکینہ، اور محتاجوں کو، وابن السبیلی، اور مسافروں کو، ولا، اور نہ، تب تبذر، تم خرچ کرنا، تبذیرا، بیجا خرچ کرنا۔ یعنی اس کے فوراً بعد، والدین کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے جو قرابت دار ہیں ان کا حق ادا کرو، اور مسکینوں اور محتاجوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور بیجا خرچ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قدر خوبصورت جو اللہ تعالیٰ نے احکامات ایک سوسائٹی کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفویض فرمائے ہیں، ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ بہترین عمل کرنے کی توفیق اور ہمت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرا، والحمد للہ کثیرا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا،
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر آمين لنا آمين وارحمنا أنت آمين مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب آمين ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام وبرکاتہ ورحمۃ اللہ جزاک اللہ خیر. وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وإياكم.